ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی من شرح صدورنا بمحبت رسولہ المصطفیٰ خاتم النبیین وطہر قلوبنا بولایت ولیہ صالح المؤمنین سعادات الخلق الاجمعین ونجوم سماء المعارف والیقین وصلاة وسلام وتحیت والکرام مولا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی الزہراء و ابی القاسم محمد اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین والمنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین والغاصبین والمنافقین والکافرین والکاذبین والظالمین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین واصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَإِن كُنتُم مَّعَ الصَّادِقِينَ صلوات بھیجے گا محمد والے محمد عزیزان محترم بزرگان ملت عزاداران مظلوم کربلا محبان حیدر کرار ارباب اعزا دعائے سیدت النساء العالمین اور انتہائے واجب الاحترام علماء کرام اور بزرگان قوم لائق صد محبت جوانان قوم آج بیاد سید الشہداء شہیدان کربلا بنام چہلم شہداء اس فرش کا انعقاد کیا گیا ہے۔ آپ تبرکات زیارت سے تبرکات اعزا کی زیارت سے مشرف ہوں گے۔ بہت دیر میں آپ کے اور شبیہات تابوت کے درمیان حائل نہیں رہوں گا۔ بہت مختصر سے وقت میں کوشش کروں گا کہ میں چند فقرات شہدان کربلا کے سلسلے سے اور فضائل آل محمد کے سلسلے سے آپ کے اذہان عالیہ کے سپرد کروں اور گزر جاؤں۔ میں نے کہا ہے کہ میں یقیناً بہت دیر وقت نہیں لوں گا، اس لیے کہ وقت طویل ہو چکا ہے۔ بہت مختصر سے وقت میں کوشش کروں گا اور گزر جاؤں گا۔ آج یہاں ہم سب جمع ہوئے ہیں کہ ذکر امام حسین کیا جائے، زہرا کو ان کے اجڑے ہوئے گھر کا پرسہ پیش کیا جائے۔ آپ آمادہ ہیں، یقیناً ذہنی طور پہ بھی آپ کے دل کی دھڑکنیں، آپ کے دل کے جذبات امڑے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ذکر سید الشہداء کرنا ہے۔ لیکن حضور، میں عموماً یہ جملہ کہتا ہوں اور ہمیشہ کہتا رہوں گا، یہ اپنی زندگی کا وظیفہ میں اسی جملے کو مقرر کر چکا ہوں۔ حضور، ہم جتنا بھی روئیں گے کم ہے، جتنے بھی آنسو بہائیں گے کم ہے، اس لیے کہ یہ زندگی بہت کم ہے، حسین کا غم بہت بڑا ہے۔ آپ احساس کیجئے گا، تصور کیجئے گا، اور بہت تیزی سے گزر جاؤں گا۔ سیدہ کا لال، سیدہ کا مہتاب، خاندان بنی ہاشم کا چشم و چراغ، جنت کا شہزادہ، دوش رسول کا سوار، میدان کربلا میں ایک مختصر سا لشکر لے کر وارد کربلا ہوا ہے۔ بس اپنے دلوں پہ قابو رکھیے اور جذبات کو سمیٹیے اور چند لمحوں کی تقریر کو سنیے اور انشاءاللہ اس کے بعد گریہ ہوگا۔ ایک مختصر سا لشکر، اس لیے کہ حفاظت دین ہو جائے، حفاظت اسلام ہو جائے اور دین کو محفوظ کر لیا جائے۔ کہا بیابان میں، جنگل میں، میدان میں، دشت نینوا میں
حسین پہنچے ہیں اپنوں اہل و عیال کے ساتھ اور ایک مختصر سا لشکر لے کر، یا لفظ بدلوں تو یوں کہوں کہ حسین مختصر سا لشکر لے کر کربلا میں نہیں آئے ہیں، بلکہ ایک مکمل لشکر لے کر کربلا تک آئے ہیں۔ اگر آپ سننے کے لیے آمادہ ہیں تو میں آغاز کر چکا ہوں۔ حضور حسین میدان کربلا میں مختصر سا لشکر لے کر نہیں آئے، مکمل لشکر لے کر آئے ہیں۔ حضور ایسے کثیر لشکر کا فائدہ کیا ہو کہ جب میدان میں سے صفوں کی صفیں بھاگ جائیں؟ نہیں، آپ سننے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ حضور اتنے بڑے لشکر کا فائدہ کیا کہ جب میدان میں سے صفوں کی صفیں غائب ہو جائیں؟ تو حسین بڑا لشکر لے کر نہیں آئے ہیں، مکمل لشکر لے کر آئے ہیں۔ ایک بھی ایسا نہیں تھا جو میدان چھوڑ کے چلا جائے۔ دیکھیں خدا را مجھے احساس دلاتے رہیے گا کہ بات پہنچ رہی ہے۔ ایک بھی ایسا نہیں تھا کہ جو میدان چھوڑ کر چلا جائے۔ مختصر ضرور ہے لیکن مکمل ہے۔ اور اس مختصر سے لشکر کو دیکھ کر امام نے فرمایا تھا جیسے صحابہ مجھے ملے ہیں ایسے نہ میرے نانا کو ملے ہیں نہ میرے۔ کیوں حضور آپ رات کی تاریکی میں بیٹھ کر عزائے امام حسین کر رہے ہیں؟ خدا را جاگ کے سنیے گا، میں یقینی طور پہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بہت دیر سے ذکر کر رہے ہیں، اور جتنی دیر سے آپ بیٹھے ہیں آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کتنا ثواب آپ کے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے۔ لیکن سنیے، میں بہت دیر حائل نہیں رہوں گا، توجہ سے سنیے گا۔ مختصر سا لشکر، مکمل لشکر لے کر پہنچے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جیسے صحابہ مجھے ملے ہیں۔ کنہیں دیکھ کر کہہ رہے ہیں؟ اپنے چند صحابیوں کو دیکھ کر۔ امام یہ نہیں کہہ رہے جیسا خاندان مجھے ملا ہے۔ توجہ کیجئے گا، ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر، آگے تشریف لائیے گا۔ ایک اور صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ حسین کہہ رہے ہیں کہ جیسے صحابہ مجھے ملے ہیں ایسے نہ میرے نانا کو ملے۔ وجہ کیا ہے حضور؟ چند صحابہ ہیں، چند صحابہ، اور چند صحابہ کو دیکھ کر امام فرما رہے ہیں جیسے مجھے ملے ہیں ایسے نہ میرے نانا کو ملے۔ کیوں؟ آپ پہچانیے، اگر امام فقط یہ کہہ دیتے، دعویٰ کر دیتے تو نہ جانے کتنی زبانیں کھل جاتی، لیکن یہ حسین ہے جو قیامت تک کے منظر کو اپنے نگاہوں میں سموئے ہوئے ہیں، جو مورخ کے قلم پر نگاہیں رکھے ہوئے ہیں، جانتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی سوال ضرور اٹھائے گا۔ لہذا امام حسین نے اپنے دعوے کو شب عاشور دلیل میں بدلا، چراغ بجھا کر کہا چلے جاؤ کوئی گیا نہیں، بایت ہٹا کے کہا چلے جاؤ کوئی گیا نہیں، جنت دے کے کہا چلے جاؤ کوئی گیا نہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ حسین دلیل میں بدل رہے، ارے بھائی چراغ بجھا دیے، اندھیرا کر دیا، اور کوئی جانے کے لیے تیار نہیں۔ اندھیرا، کوئی جانے کے لیے تیار نہیں۔ سمجھیے امام کیوں کہہ رہے ہیں جیسے صحابہ مجھے ملے ہیں ایسے میرے نانا کو بھی نہیں ملے؟ مطلب کیا امام بتانا چاہتے ہیں کہ میرے والے اندھیرے کا بھی فائدہ نہیں اٹھا رہے، اور نانا والوں نے دن کی بھی شرم نہیں کی۔ پہچانیے، وہ دن کے اجالے میں بھاگ گئے، اور یہ میرے صحابہ ہیں جو رات کے سناٹے میں بھی نہیں جا رہے ہیں، بایت ہٹا کے کہہ رہے ہیں کہ چلے جاؤ، کوئی جانے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے کہ حضور یہ جو کربلا میں آئے ہیں نا، توجہ کیجئے گا، میں ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں، یہ جو کربلا میں چل کے آئے ہیں نا، یہ سچوں کے ساتھ آئے ہیں۔ کاش کے لفظ پہنچ جاتا، میرے ساتھ ہو جاتے آپ۔ میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے پہلے اس کو خطاب کروں، سنیے۔ ارشاد الہی ہے سورہ توبہ کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو۔ میں مومن کی فضیلت میں اس سے بڑا جملہ نہیں کہہ سکتا۔ حضور مومن کی فضیلت سنیے، جس سے اللہ ڈائریکٹ خطاب کر رہا ہو اسے مومن کہتے ہیں۔ اپنے رسول سے نہیں کہہ رہا یا رسول، مومنین سے کہہ دیجئے، بلکہ ڈائریکٹلی مومنین سے کہہ رہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، اے صاحبان ایمان، جو ایمان لائے ہو۔ ایمان لانا کافی نہیں تھا، حکم ہوا۔ بھائی اگر ایمان لانا کافی ہوتا تو آیت آگے نہ بڑھتی۔ جب تم ایمان لے آئے تو حکم ہوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ پہلے ایمان لا چکے ہو، اب یہ کافروں سے نہیں کہا جا رہا ہے، مشرکوں اور منافقوں سے نہیں کہا جا رہا ہے، مومنوں سے کہا جا رہا ہے۔ اے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یعنی جب تک ایمان لائے تھے، جب تک خطرے میں تھے،
خطرے سے باہر کب نکلے؟ جب تقوی اختیار کیا. توجہ کیجئے گا، ایک منزل تک لانا چاہ رہا ہوں. اور تقوی اختیار کرنا بھی کافی نہیں تھا. آیت آگے بڑھی، ان کنتم مع الصادقین، تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. نہ ایمان لانا کافی ہے، توجہ کیجئے گا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، نہ ڈرنا کافی ہے، بلکہ کافی کیا ہے؟ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یعنی ہر مقام پر سچوں کے ساتھ رہو. ایسا نہیں کہ دسترخوان بچھا ہو تو سچوں کے ساتھ بیٹھو اور میدان میں سچوں کو چھوڑ کے بھاگ جاؤ. یعنی سچوں کے ساتھ رہو. ان کنتم من الصادقین، یعنی تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یعنی مومن پہلے تو ایمان لائے، پھر اللہ سے ڈرے، اور پھر آخری منزل یہ ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور سچے وہ جو ہمارے معیار کے ہوں. توجہ کیجئے گا، ان سچوں کے ساتھ ہونا جو ہمارے معیار کے ہوں. اپنے بنائے ہوئے سچوں کے ساتھ مت چلے جانا. دیکھیں میں بہت دبے ہوئے لفظوں سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، بلکہ ان کے ساتھ ہونا جو سچے ہیں. اب قرآن کسے سچا کہے اور کسے جھوٹا کہے یہ تو قرآن جانے، لیکن میں ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں، حضور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. صادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور تاریخ اسلام میں جو بھی سچے کے ساتھ رہا وہ کل بھی زندہ تھا، وہ آج بھی زندہ ہے، وہ تابع محشر زندہ رہے گا. توجہ کیجئے گا، جو بھی سچے کے ساتھ رہا وہ کل بھی زندہ، وہ آج بھی زندہ. مطلب اس کا ذکر کل بھی ہو رہا تھا، آج بھی ہو رہا ہے، تابع محشر ہوتا رہے گا. یا لفظ بدلوں، ان کا ذکر زندان میں رہا، حالات سنورے تو ماحول میں رہا، محلوں میں رہا، لاک ڈاؤن تک آ گئے تو بھی ذکر رہا. اس سے بھی بدتر حالات ہو جائیں گے لیکن سچوں کا ذکر رہے گا، اس لیے کہ اللہ کبھی سچوں کو مرنے نہیں دیتا ہے. پہچانیے گا، میں ایک منزل تک لا رہا ہوں. اگر پہنچا سکا موضوع میں نے بہت حساس چھیڑا ہے. سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور جو بھی سچوں کے ساتھ رہا وہ یقیناً اس کا ذکر زندہ رہا ہے. تو یہ سچے کون ہیں؟ میں نے ایک لفظ کہا ہے، اپنے بنائے ہوئے سچوں کے ساتھ نہیں. کیا بات ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ. اپنے بنائے ہوئے سچوں کے ساتھ نہیں، وہ سچے جنہیں قرآن نے سچا کہا ہو. اما دلیل دے رہا ہوں، حضور بہلول دانا سے کسی نے پوچھا کہ حضور ایک صدیق اکبر ہے اور ایک ہے صدیقہ کبریٰ جناب سیدہ. حضور اگر میں اور آپ ایک ہی چیز کے دعوے دار ہو جائے، مثلا میں یہ کہوں کہ یہ مکان میرا ہے اور ممتاز صاحب کہیں کہ یہ مکان میرا ہے، تو دونوں میں سے ایک تو جھوٹا ہے. وہ جو ہے نا، حقیقت میں تو یقیناً یہ مکان ممتاز صاحب کا ہی ہے. میں تو مثال دے رہا ہوں. میں اگر دعویٰ کر بیٹھوں کہ یہ مکان میرا ہے اور ممتاز صاحب کہیں کہ میرا ہے، تو دونوں تو سچے نہیں ہے نا. ایک کو تاریخ صدیق اکبر کہتی ہے اور سیدہ کو کہتی ہے صدیقہ کبریٰ، اور دونوں نے دعویٰ ایک ہی چیز پہ کیا ہے کہ یہ فدق میرا ہے. نہیں شاید میرے ساتھ رہے. تو بہلول دانا سے کسی نے سوال کیا، بہلول ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ دونوں سچے ہیں. تاریخ کہہ رہی ہے کہ دونوں سچے ہیں اور دونوں کا دعویٰ ایک ہی چیز پہ ہے. ان میں سے سچا کون تھا اور جھوٹا کون تھا؟ تو بہلول نے کہا میری زبانی سنو گے یا قرآن کی زبانی؟ نہیں بہت سناٹے میں آپ سن رہے ہیں. ارے میری زبانی سنو گے یا قرآن کی زبانی؟ کہا قرآن سے بتائیے. تو کہا تم نے آیت نہیں پڑھی، ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم. تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے. تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے. تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے. اور سچے مل کر جھوٹوں پہ لعنت کریں گے. تو جسے رسول میدان میں لے گیا وہ سچا تھا، جسے گھر چھوڑ گیا وہ جھوٹا تھا. وہ پہچانیے. تو اپنے بنائے ہوئے سچوں کے ساتھ نہیں ہونا، خبردار. اپنے بنائے ہوئے سچوں کے ساتھ نہیں ہونا، انہیں کے ساتھ ہونا جو ہمارے معیار کے سچے ہیں. ان کنتم مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ.
کہ سچے کون ہیں؟ رسول نے اعلان کیا سچے مل کر جھوٹوں پہ لعنت کریں گے. سچے. اب حضور یہ تو قانون بن رہا ہے نا، لعنت کرنے کا حق اسے ہے جو سچا ہو. دیکھیں لفظ تو میں نے کہا تھا کہ آپ کے ذہنوں کی ذمہ داری ہے، جھوٹوں کا حق نہیں ہے کہ وہ جھوٹوں پہ لعنت کرے. ارے جو سچ بولتا ہو وہ جھوٹا پہ لعنت کرے. تو کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، ایک منزل تک لا رہا ہوں، پہچانیے. تو کیا جھوٹوں پہ مل کے لعنت کریں گے؟ کیا کریں گے؟ اعلان آج ہو گیا، کل مباہلہ ہونا ہے. تو آج تو حکم ہو گیا نا، لعنت آ گئی نا، کل اس لعنت کو پہنچانا ہے. کس کے اوپر؟ جھوٹوں کے اوپر. بھائی آج لعنت آ گئی نا، کل سب پہ جھوٹوں پہ لعنت ہوگی. رسول نے آج نہیں کی ہے. کیا رسول نہیں جانتے تھے یہ جھوٹے ہیں؟ جانتے تھے، لیکن زمانے والوں کو دکھانا تھا جھوٹا کون ہے. نہیں شاید بات پہنچ جائے، میرے ساتھ ہو جائے. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. حضور مسئلہ یہ نہیں ہے کہ رسول کہتے تھے تم جھوٹے ہو تم پر لعنت نہیں نا. کہا کہ میدان میں آؤ اور میدان میں بیٹھ کر بات ہوگی. اگر چار دیواری میں بات ہوتی تو مورخ قلم بیچ دیتا. نہیں شاید، مجھے نہیں معلوم حضور، میں شاید بات پہنچا سکوں. میں ایسے سنوں، چار دیواری کی بات کا اعتماد اتنا کیجئے کہ چار دیواری کے بیچ میں رسول نے قلم مانگا، دیا نہیں. اگر میدان میں مانگتے تو دینا پڑتا. چار دیواری کی باتوں کو جھٹلایا جاتا ہے، اس لیے رسول نے کہا کہ میدان میں جمع ہو جاؤ، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی. اچھا یہ عورتوں کو پہلی مرتبہ اتنی جنگ دامن اسلام میں ہو گئی، پہلی مرتبہ اعلان ہو رہا ہے تم اپنی عورتوں کو لاؤ. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ مقابلہ ہے نجران سے. عورتوں کو بلانا تانا تھا نجران پر، اس لیے کہ نجران کے عالموں کا عقیدہ یہ تھا کہ جو عالم بنے گا وہ عقد نہیں کرے گا. نہیں میرے ساتھ نہیں ہے، میں نے ایک تاریخی پہلو چھیڑا ہے. یہ تانا تھا رسول کا کہ ہم تو لے آئیں گے، تم کہاں سے لے کر آؤ گے؟ بھائی دعوت اعلان اسلام بھی ہونا ہے تو ہم توجہ، یہ ایک تانا بھی ہے نجران کے لیے، ہم اپنی عورتوں کو لا رہے ہیں، تم اپنی. تو لعنت آ گئی نا، مل کے لعنت کریں گے. کل لعنت بات وحید ہو گئی، عہد و پیمان ہو گیا. لیجئے مباہلہ میں پہنچے اور جیسے ہی چہرے دیکھے تو مناظرہ کرنے والے پہلے ہی ہٹ گئے کہ یہ تو وہ آ رہے ہیں کہ اگر پہاڑ کو اشارہ کریں تو پہاڑ اپنی جگہ سے جگہ چھوڑ دے. تو وہ تو پیچھے ہٹ گئے کہ ہم مقابلہ ہی نہیں کریں گے. تو حضور جب مقابلہ ہی نہیں ہوا تو لعنت کہاں گئی؟ ارے بھائی لعنت تو چلی آئی نا. نہیں پتہ نہیں کس کے پاس ہے؟ سچوں کے پاس ہے. وہ پہنچانا کس پہ ہے؟ جھوٹوں پہ. مباہلہ ہوا نہیں، لعنت ہوئی نہیں، تو لعنت کس کے پاس رہی؟ سچوں کے پاس. اب سمجھ میں آیا؟ سیدہ دربار میں حق مانگنے نہیں گئی تھی بلکہ جھوٹے پہ لعنت پہنچانے گئی تھی. ایک صلوات بھیجے محمد علی محمد پر. تو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ایسے سچے جو ہمارے معیار کے ہوں. اب آپ پہچان، یہ قرآن میں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک صادق ہے اور ایک صدیق ہے. یہ دونوں لفظ ہیں، ایک صادق اور ایک صدیق. جیسے جناب ابراہیم کے لیے کہا گیا صدیق النبی. ابراہیم ایک صدیق نبی تھے. کیا تھے؟ صدیق نبی تھے. دیکھیں منزل کو پہچانیے گا. کیا ابراہیم کے لیے، ابراہیم امام ہے، رسول ہے، نبی ہے، اللہ کے خلیل ہیں. یہ چار عہدے تو ہیں، لیکن اللہ نے خطاب اور دیا. ایک خطاب نبوت نے دیا، آخری نبی نے. ابراہیم ابو الانبیاء ہے، نبیوں کے باپ. جناب ابراہیم کے مراتب کم نہیں ہیں، پہچانیے. ابو الانبیاء جسے رسول کہہ رہا ہوں، نبیوں کے باپ ہے. وہاں قرآن نے ایک لقب اور دیا صدیق، سچا. ابراہیم میرے رسول ہیں، میرے امام ہیں اور نبی ہیں، میرے خلیل ہیں، لیکن میں پھر بھی کہہ رہا ہوں یہ صدیق ہے. کیا ہے ابراہیم؟ صدیق. اب صدیق کی فضیلت کیا ہے؟ صدیق کا معیار کیا ہے؟ پہچانیے. ابراہیم جب اپنے گھر سے بیٹے کو لے کر چلے نا، جب بیٹے کو لے کر چلے اور ہاتھ میں چھری اور رسی لے کر چلے
اور زوجہ نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہ مینا کے میدان میں۔ کہ یہ چھری کیوں لے جا رہے ہو؟ تو کیا کہا؟ ہو سکتا ہے کہ دمبا ذبح کرنا پڑ جائے۔ پتہ نہیں آپ کے ذہن ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ کیا کہا؟ ہو سکتا ہے کہ دمبا ذبح کرنا پڑ جائے۔ اب سمجھ میں آیا دمبا ہی کیوں آیا؟ ارے اللہ کوئی اور سا جانور بھی تو بھیج سکتا تھا، دمبا ہی کیوں آیا؟ اس لیے کہ صدیق نے کہا ہے کہ دمبا ذبح کرنا پڑ جائے، آج کے لفظ پہنچ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صدیق کہتا ہے اللہ وہی کر دیتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ جنت کا دروغہ درزی کیوں بن گیا؟ اس لیے کہ صدیقہ نے کہا تھا حسنین تمہارے کپڑے درزی کے ہیں۔ حضور اتنی بڑی پوسٹ چھوڑ کر جنت کا دروغہ اتنی بڑی پوسٹ چھوڑ کر آ کر کیا کہہ رہا ہے؟ انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں۔ آ کر یہ کہہ دیتا میں حسنین کا خادم ہوں، کہہ دیتا میں جنت کا دروغہ ہوں، یا کہہ دیتا میں فقط لباس لے کر آیا ہوں۔ درزی ہی کیوں کہا؟ اس لیے کہ صدیقہ نے کہا تھا بچوں تمہارے کپڑے درزی کے گئے ہیں۔ تو اب لازم تھا رضوان پر کہ وہ اپنی پوسٹ نہ گنوائے بلکہ درزی بن کر آئے۔ اور اگر کسی نے پوچھ لیا کہ حضور اچھا یہ میں آپ سے بتا رہا ہوں، ہر انسان اپنی زندگی میں ڈیولپمنٹ چاہتا ہے، ترقی چاہتا ہے۔ مثلا آدمی مزدور ہے تو چاہے گا کہ اچھا کاروبار ہو جائے، کسی کمپنی میں جاب کرتا ہے تو سوچے گا کہ میں مینیجر ہو جاؤں، مینیجر سے سوچے گا میں بوس ہو جاؤں، بوس سے سوچے گا میں اس کا ڈین بن جاؤں، ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹ سوچے گا میں ٹیچر بن جاؤں، ٹیچر سوچے گا میں وائس پرنسپل ہو جاؤں، وائس پرنسپل سوچے گا میں پرنسپل ہو جاؤں۔ تو ہر آدمی اپنے عہدے سے بڑھ کر عہدہ چاہتا ہے۔ جنت کا دروغہ عہدہ بڑا ہے لیکن کیا بن کر آیا ہے مجھے نہیں پتا۔ اگر کوئی پوچھ لے حضور ہر کوئی تو ترقی چاہتا ہے، آج چھوٹے عہدے پہ کیوں آئے؟ کہ تمہیں معلوم نہیں ہے، پتہ نہیں لفظ پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا۔ حضور جنت کا دروغہ ہونا ان کے درزی بننے سے زیادہ نہیں ہے، ان کا درزی بن جانا سب سے بڑا ہے۔ اگر میں اور تحقیق سے بتاؤں تو سنیے، اللہ نے جب ان نور کے بعد سب سے پہلے فرشتوں کو خلق کیا تو ان فرشتوں میں دو فرشتے سب سے پہلے خلق ہوئے، ایک جبرائیل اور ایک میکائیل۔ اور جب یہ دونوں خلق کر دیے تو اللہ نے ان دونوں کو بھائی بنایا۔ اب جب یہ خلق ہو گئے تو پھر ان میں مکالمہ ہوا، مناظرہ نہیں ہوا ہے۔ دونوں نے پوچھا بھائی ہم دونوں میں افضل کون ہے؟ میکائیل نے جبرائیل سے پوچھا ہم دونوں میں افضل کون ہے؟ تو جبرائیل نے کہا اپنی فضیلت بتاؤ تب طے پائیں گے کہ افضل کیا ہے۔ اللہ نے آپ کو کیا کمالات دیے؟ کہ حضور میرا کمال یہ ہے کہ آج کے بعد جتنی بھی مخلوقات اللہ پیدا کرے گا ان سب کی روحیں میں قبض کروں گا۔ اسرائیل میں ہی وہ ہوں گا کہ جب سور پھونکوں گا تو اس زمین پہ قیامت آ جائے گی۔ توجہ، یعنی آج کے بعد جتنی بھی ارواحیں چاہے وہ معصوم کی ہوں غیر معصوم کی ہوں، توجہ، زمین سے میں آسمان کی طرف لے کر آؤں گا۔ تو جناب جبرائیل نے کہا بس میری فضیلت سن، آج کے بعد اللہ جتنے بھی معصوم بھیجے گا سب پر وہی لے کر میں جاؤں گا۔ ارے بھائی سنیے گا خدا را، آج کے بعد اللہ جتنے بھی اپنے نبی اوصیاء اولیاء مرسلین بھیجے گا ان سب کی زیارتوں کے لیے میں جاؤں گا۔ میں ہوں گا جو سب کے دیدار کروں گا، میں ہوں گا جو سب کی وہی لے کے جاؤں گا، لہذا میں افضل ہوں۔ لیکن آواز خدا ہے جبرائیل خاموش ہو جاؤ، نہ آپ افضل ہیں نہ آپ افضل ہیں، افضل تو وہ ہیں جن کے صدقے میں میں نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ ارے قربان جاؤں میں آپ کی سماعتوں پہ خدا رہا، افضل تو وہ ہیں کہ جن کے صدقے میں نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ کون؟ اب جو انواروں کی طرف نگاہ کی کہ یہ رسالت تعارف ہوا، انٹروڈکشن ہوا کہ یہ نبیوں کے سردار محمد مصطفیٰ، اس جنت کے خواتین کے سردار ہیں، یہ علی مرتضیٰ ہیں، یہ حسن مصطفیٰ ہیں، یہ حسین ہیں۔ جب ان کی افضلیت کو دیکھا، توجہ کیجئے گا، توجہ، تو
تو جناب جبرائیل نے بے ساختہ ہاتھوں کو بلند کیا، دعا کی، اللہم اسألکم بحقہم خادمہم، پروردگارا تجھے ان پانچوں نور کا واسطہ مجھے ان کا خادم بنا دے۔ ارے قربان جاؤں میں کیا، بھائی کوئی منصب نہیں دیا گیا ابھی جبرائیل کو، لیکن جبرائیل کیا کہہ رہے ہیں، تجھے انہی نور کا واسطہ خادم ہوں، مجھے ان کا خادم بنا دے۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، ارے اللہ نے مانگی تو نوکری تھی، توجہ کیجئے گا، جبرائیل نے اللہ سے مانگی تو نوکری تھی، لیکن اللہ نے فرشتوں کی سرداری دے دی۔ پہچانی آ رہے جن کے گھر کی نوکری فرشتوں کی سرداری دے رہی ہو، ایسے سچے، اپنے بنائے ہوئے سچے نہیں، جو ان کے ساتھ ہوا ان کا ذکر کل بھی زندہ رہا، آج بھی زندہ رہا۔ تابہ محشر میں بہت دیر نہیں، بس 5 منٹ اور مجلس تمام، صرف 5 یا 6 منٹ، جو بھی ان کے ساتھ رہا، حضور ان کی فضیلت تو بہت بالا ہے، بہت بالا ہے۔ آپ ابھی ان کی فضیلت کو پہچانیے جو ان کے ساتھ ہوئے ہیں۔ سلمان فارسی، جندہ، قنبر، مالک، ان کی فضیلتوں کو پہچانیے کہ یہ کیا ہے۔ اور آ جائیں، زمانہ گزرتا جائے تو میں ایک واقعہ چونکہ پڑھنا چاہتا ہوں، جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں ان کا معیار کیا ہوتا ہے۔ 8ویں امام کے ایک صحابی ہیں جناب ابا صلہ، اور 8ویں امام نے فرمایا ہے کہ جو میری زیارت کے لیے آئے اور ابا صلت کی زیارت کے لیے نہ جائے، گویا اس نے میری زیارت ہی نہیں کی۔ سنیں گے، ابا صلت وہ صحابی ہیں سارے اماموں میں، سارے اماموں کے صحابیوں میں تنہا فضیلت یہ ابا صلت کی ہے کہ جن کی آغوش میں امام نے آخری سانس لی ہے۔ یا اور لفظ بدلوں، تنہا اماموں کے صحابیوں میں، سارے اماموں کے صحابیوں میں تنہا صحابی ابا صلت ہے جو امام کے بستر پہ سوتے تھے، جنہیں امام اپنے بستر پہ سلاتے تھے، اپنا آپ خاک پہ سوتے تھے۔ یہ ہے ابا صلت۔ انہی کے زمانے میں ایک چاہنے والا امام کا ایک صحابی اور ہے، معروف کرخی، بہت معروف نام ہے کرخی، کرخ کے رہنے والے تھے اس لیے کرخی کہا جاتا ہے، معروف کرخی۔ تاجر ہے، تجارت کے لیے نکلتے ہیں۔ ایک روز 8ویں امام وضو فرما رہے تھے، ایک سائل آ گیا، اس نے کہا امام کچھ ملے گا؟ تو امام نے وضو کرتے کرتے اپنا اشارہ اپنی جوتیوں کی طرف کیا۔ کس کی طرف؟ مانگنے والا اتنا چالاک تھا کہ سمجھ گیا اگر آج کچھ ملے گا تو انہی کے صدقے میں۔ اس نے جوتیوں کو اٹھایا اور جانے لگا، لیکن وہ رک گیا دروازے پر۔ اور جب امام نے وضو مکمل کر لیا تو پوچھا، مولا لے تو جا رہا ہوں، مجھے بتا تو دیجئے کتنا ملے گا؟ تو مولا نے مسکرا کر فرمایا، تیری 7 نسلیں بیٹھ کر کھائیں گے۔ بہت سناٹے میں ہے آپ نے، تیری 7 نسلیں، تیری 7 نسلیں بیٹھ کر کھائیں گے۔ یہ ابھی دروازے سے نکلا، اس نے امام کی جوتیوں کو سینے سے لگایا اور گزر ہی رہا تھا کہ اس کے خیال میں آیا نہیں، فرزند رسول کی جوتیاں ہیں، میرا سر اونچے ہے، جوتیاں نیچے ہیں، یہ وہ جوتیاں ہیں جو عرش اعظم تک ہو کر آئی ہیں۔ لہٰذا اس نے ان جوتیوں کو سر پہ رکھا اور خود پا برہنا ہے اور بازار کی طرف چلا ہے۔ تو لوگوں نے دیکھا تو فرمایا عجیب بیوقوف ہے کہ پا برہنا ہے اور جوتیاں سر پر ہیں۔ اس نے مسکرا کر کہا کہ یہ کوئی معمولی جوتیاں نہیں ہیں، فرزند رسول کی جوتیاں۔ انہوں نے کہا تجھے پاس کہاں سے آئے؟ کہا امام نے ہبہ کی ہیں، تحفے میں دی ہیں۔ کہا کیا کرے گا؟ کہا بازار میں تو میں اس لیے آیا ہوں تاکہ انہیں فروخت کر سکوں۔ توجہ، تو لوگوں کا ہجوم لگ گیا، بیچے گا؟ ہاں چاہتا تو یہی ہوں کہ انہیں فروخت کر دوں۔ تو کیا مانگ رہا ہے؟ تو جو بھی یہ پوچھتا تھا کہ کیا مانگ رہا ہے، بس یہ مسکرا کے کہتا تھا کیا دے سکتے ہو؟ میں قربان جاؤں۔ ارے بھائی اپنے اپنے ایمان اور اپنے اپنے معیار کی بات ہے۔
دے کیا سکتے ہو؟ تو کسی نے کہا 1 درہم کی تھیلی، کسی نے کہا 2 تھیلی، کسی نے کہا یہ میری دکان آپ کی، کسی نے کچھ کہا۔ ادھر معروف کرخی نکل رہے تھے اپنی تجارت کے لیے سواری پر، انہوں نے دیکھا بازار میں ہجوم لگا ہوا ہے۔ خادم سے پوچھا کہ جاؤ ذرا چیک کرو معاملہ کیا ہے۔ اور جو جا کے دیکھا کہ حضور کوئی انسان ہے جو جوتیاں بیچ رہا ہے، کہ جوتیاں خریدنے کے لیے اتنی بھیڑ؟ کہ حضور فرزند رسول کی جوتیاں ہیں۔ معروف فوراً سواری سے اترے، بھیڑ کے قریب گئے، لوگوں کو ہٹایا اور فرمایا کہ جوتیاں کہاں سے آئیں؟ کہ امام نے تحفے میں دی ہے۔ کہ بیچ رہا ہے؟ کہاں؟ کہ کتنے کی؟ تو اس نے یہی جواب دیا، کتنا دے سکتے ہو؟ تو معروف نے لوگوں کو ہٹایا، بھیڑ کو ہٹایا اور فرمایا تھا کہ دیکھ وہ 70 ناکے کھڑے ہیں اور ان ناکوں پہ اتنا مال لدا کہ تیری 7 نسلیں بیٹھ کر کھائیں گے۔ ارے قربان جاؤ، قربان جاؤ، تیری 7 نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی۔ کسی نے کہا اس سے زیادہ کا امام نے وعدہ بھی نہیں کیا تھا، یہ مال میرا ہوا، جوتیاں آپ کی ہوئی۔ معروف نے وہ جوتیاں لی، در امام پر آئے اور فرمایا مولا میں آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں۔ امام نے مسکرا کر کہا معروف میری جوتیاں واپس لے آئے۔ معروف میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، معروف میری جوتیاں واپس لے آئے۔ جی مولا میری طرف سے تحفہ ہے۔ اب ان کی عظمت تو کوئی کیا پہچانے، جن کی جوتیاں گھر سے نکل کر گھر میں واپس آ جائے تو 7 نسلوں کا فائدہ ہے۔ ایسی بافضیلت شخصیتیں ہیں، ان کے ساتھ رہنے والوں کا معیار سمجھیے۔ جو امام کے وعدے کو پورا کر رہا ہو اسے معروف کرخی کہتے ہیں۔ وعدہ امام کا ہے 7 نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی، اور پورا کس کے ذریعے ہوا؟ معروف کرخی کے ذریعے۔ کیوں حضور؟ اس لیے کہ معروف سچوں کے ساتھ تھا۔ جو کیجئے گا، وعدہ امام حسین نے بچپن میں کیا ہے میں بچاؤں گا، اور پورا کرنے والے میں کون کون ہیں؟ حبیب ابن مظاہر، مسلم بن اوسجا، جان، میں ایسے نام آپ کو بتاؤں۔ کیوں حضور؟ وعدہ حسین کا ہے، اور وعدہ پورا کرنے میں ساتھ کس نے دیا ہے؟ وہ جو سچوں کے ساتھ تھے۔ آپ تبرکات عزا شبیہ تابوت کی زیارت کریں گے۔ حضور چہلم ہم منانے آئے ہیں، شب چہلم ہے، بے قصور لاچار کا چہلم، غریب الوطن کا چہلم۔ فضائل میں کمی نہیں ہو، مسائل میں کمی نہیں۔ ایسی ذات کا چہلم ہے کہ جس کو سیدہ نے بڑے ناز کے ساتھ پالا ہے، اور ایسے ہی نہیں پالا، چکیاں پیس پیس کے پالا ہے۔ یہ میرا جملہ نہیں ہے، یہ خود جناب سیدہ کا جملہ ہے۔ میرے لال میں نے تجھے چکیاں پیس کے پالا تھا۔ یہ کیفیت عزادارو، یہ کیفیت بڑی قیامت ہے۔ ابھی آپ زیارت کریں گے تابوتوں کی، کربلا کے جوانوں کی۔ معلوم ہے جوانوں میں 2 نونہال، 2 نوجوان، زینب کے لخت جگر، عبداللہ کی زندگی کا سرمایہ، جناب اونو محمد کے تابوت آئیں گے۔ یہ معلوم ہے یہ کربلا کے وہ 2 بھائی ہیں جن کا لاشا 2 بھائیوں نے اٹھایا ہے۔ ایک بھائی کا نام حسین ہے، ایک بھائی کا نام عباس ہے۔ معلوم ہے تاریخ لکھتی ہے کہ جب لاشا لے کر خیمے کی طرف آ رہے تھے تو یکا یک غازی کے قدموں میں لغزش پیدا ہونے لگی اور قدم روک لیے، اپنے امام آگے بڑھتے رہے۔ معلوم ہے یہ غیرت مند بھائی کے لیے میں ایک لفظ پڑھ رہا ہوں۔ اور جب امام حسین نے پوچھا بھائی عباس آہستہ آہستہ کیوں آ رہے ہو، میرے ساتھ آؤ، تو امام غازی نے بس ایک ہی جملہ کہا تھا، آقا شہزادی کے بچوں کے لاشیں ہیں۔ میں پتہ نہیں یہ جملہ کیسے پہنچا پاؤں گا، آقا میری شہزادی کے بچوں کے لاشیں ہیں، میں کس منہ سے شہزادی کے سامنے جاؤں؟ سنیں گے عزادارو، آپ زیارت کریں گے، ابھی تابوت برآمد ہوگا، آپ زیارت کریں گے، سنیں گے اس عباس باوفا کا جس نے بہت لاشیں اٹھائے۔ سنیں معلوم ہے
میں ایک جملہ پڑھتا ہوں اور غازی کے مصائب کے لیے یہ بہت بڑا جملہ ہے، تو ان کی مصائب کو بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں ایک جملہ ضرور پڑھوں گا، سنیں گے؟ امام حسین کربلا سے جتنے بھی لاشیں لینے گئے کبھی لاشیں سے پہلے کچھ اٹھایا نہیں ہے، اور کیفیت کو محسوس کیجئے گا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ امام لاشیں سے پہلے پہنچنے سے پہلے زمین کربلا سے کچھ اٹھایا ہو، لیکن ہاں یہ ایک مقام پر ہوا۔ حسین جب عباس کے لاشیں پر جا رہے تھے تو زمین کربلا پہ جھکے، کچھ اٹھایا اور ابا کے دامن میں رکھ لیا، اور جب کڑیال جوان نے پوچھا بابا آپ نے کیا اٹھایا ہے، تو امام نے تڑپ کر ایک جملہ کہا، اکبر میں نے وہ بازو اٹھائے ہیں جن بازووں پہ زینب کو بھروسہ تھا، میرے بھائی کے کٹے ہوئے بازو۔ اللہ اکبر، خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ آپ زیارت کریں گے ایک تابوت کی زیارت کریں گے، یہ کسی اور کا نہیں، حسن کے یتیم کا تابوت، شہزادہ قاسم کا تابوت، ان کے مصائب کے لیے ایک جملہ کافی ہے، سنیں گے حضور؟ میدان کربلا سے امام حسین جتنے بھی لاشیں لائے ہیں وہ یا تو ہاتھوں پہ لاتے تھے یا راہوار کی پشت پہ لاتے تھے، دو یا ہاتھوں پہ آئے ہیں یا راہوار کی پشت پہ لائے ہیں۔ کربلا کا تنہا لاشا قاسم کا لاشا ہے جو ایک ردا میں لپٹ کر کاندھے پر رکھ کر آیا ہے۔ اللہ اکبر، خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا۔ سنیں گے؟ آپ ابھی ایک تابوت برآمد ہوگا، کوئی اور نہیں، کہ جس کے آخری سلام پر کہا میرے لال تیرے جانے نے حسین کی آنکھوں کا نور چھین لیا، یہ کوئی اور نہیں، کڑیال جوان علی اکبر کا تابوت ہوگا۔ سنیں گے؟ دو جملے سن لیجئے، احساس کر لیجئے گا، سنیں گے؟ یہی ہے نا مصیبت میں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اکبر کے کلیجے پہ نیزہ مارا گیا، اور نیزے کی یعنی اکبر کے کلیجے میں ٹوٹ گئی، لیکن سنیں گے ارباب مقاتل کیا کہتے ہیں؟ اکبر کے کلیجے میں نیزے کی یعنی ٹوٹی نہیں تھی، توڑی گئی تھی۔ کیفیت محسوس کر لیجئے گا، ٹوٹی نہیں تھی، ابن نمائر لین نے یہ کہہ کے توڑی تھی، اکبر میں نے سنا ہے تیرا باپ بہت صابر ہے، ارے میں دیکھوں گا کہ کیسے جوان کے کلیجے سے برچھی کا پھل۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ سنیں گے؟ ابھی ایک گہوارہ برآمد ہوگا، وہ گہوارہ کہ جس کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں رباب امانت کے طور پر سنبھالے ہوئے ہیں، یاد کے طور پر ایک گہوارہ برآمد ہوگا، کوئی اور نہیں، شہید کربلا کا۔ سنیں گے حضور؟ تمام شہداء کی مصیبتیں بہت بڑی مصیبتیں ہیں، لیکن سنیں گے کربلا کا تنہا شہید اصغر ہے جو اپنی مصیبت میں جدا گانا ہے۔ مصیبت سنیں گے؟ محسوس ہو گئے حضور مجلس ختم ہو جائے گی، لیکن مصیبت اصغر پہ واویلا ہوتا رہے گا۔ سنیں گے؟ کربلا کا تنہا شہید شہزادہ علی اصغر ہے جنہیں 2 دفعہ دفن کیا گیا۔ کاش کہ یہ جملہ پڑھ سکوں۔ کربلا کے تنہا شہید شہزادہ علی اصغر ہیں جنہیں 2 دفعہ دفن کیا گیا، ایک دفعہ بابا حسین نے کیا، ایک دفعہ بیمار بھائی نے کیا، لیکن دونوں کے دفن کرنے میں بڑا فرق تھا۔ ارے جب باپ نے دفن کیا تھا تو اصغر کا سر جسم کے ساتھ تھا، اور جب بھائی نے دفن کیا تو اصغر کا سر لوگے لے جا پا۔ اللہ اکبر، خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ حضور مجلس تمام ہو جائے گی، اس کے بعد ایک تابوت برآمد ہوگا، وہ تابوت اس کا تابوت کہ جس کا لاشا نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا، جس کا گلا کٹتے ہوئے زینب نے 70 قدموں کی دوری سے دیکھا ہے، جس کے لاشے پہ سید سجاد نے یہ مرثیہ پڑھا، اے بابا آپ کا بیٹا مجبور ہے، آپ کا لاشا نہ دفنا سکا، لیکن بابا بیمار وعدہ کرتا ہے کہ آپ کا لاشا ضرور دفنانے آئے گا۔ لیکن سنیں گے عزادارو، آپ چہلم منانے آئے ہیں، یہ چہلم سنیں گے عزادارو؟ سنیں گے؟ یہ چہلم اس لیے منایا جاتا ہے کہ یہ چہلم جو منایا ہے وہ علی کی دکھیا بیٹی حسین کی مظلومہ بہن شہزادی زینب، جن کے دل میں ارمان تھا میں اپنے بھائی کا غم نہ منا سکی۔ عزادارو یہ سوچ کر روئیے گا
کہ ہو نہ ہو کہ صبح نمودار ہو یا نہ ہو یا ہماری آخری پرسہ ہو. کبھی گھٹ کے نہیں رونا, کبھی غم حسین میں گھٹ کے نہیں رونا. لیکن سنیں گے زیادہ پر تصور کر لیجئے گا, میں 2 جملے پڑھ دوں گا اور مجلس تمام ہو جائے گی, بس 2 جملے سن لیجئے گا. سنیں گے یہ کربلا کی واحد ذات شہزادی زینب کی ذات ہے, جنہوں نے مدینے سے مصیبت دیکھنا شروع کی تھی اور زندان شام تک مصیبتیں دیکھی ہیں. میں حضور ہم مصائب سنتے ہیں, ہم نے تاریخ میں پڑھے, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے نہیں ہیں. عزادار جب مصائب سنتے ہیں تو دلوں کی دھڑکنیں تیز ہونے لگتی ہیں, خون کی روانگی بڑھنے لگتی ہے, جسم کا رونگٹا کھڑا ہونا لگتا ہے, اس لیے کہ ہم سنتے آ رہے ہیں, ہم نے صرف پڑھا ہے, ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ مصیبتیں نہیں دیکھی. کوئی اس دل سے پوچھے جس نے یہ سارے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے. میں 2 جملے پڑھوں گا حضور, سنیں گے. شہزادی زینب وہ ذات ہیں جنہوں نے مدینے سے مصائب دیکھنا شروع کیے. پہلے اپنا جلتا ہوا دروازہ دیکھا, زینب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دروازے میں آگ لگائی گئی, قیامت گزری. زینب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ماں کے پہلو پہ چلتا ہوا دروازہ گرایا گیا. زینب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بابا کے سر پہ ضربت ماری گئی. زینب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حسن کے کلیجے کے 72 ٹکڑے ہو گئے. زینب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بھائی حسن کے جنازے پہ تیروں کی بارش کی گئی. زینب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا 18 سالہ کمائی کا کلیجہ باہر آ گیا. زینب نے قاسم کے لاشے کے ٹکڑے اپنی آنکھوں سے دیکھے. میں 2 جملے پڑھا چاہتا ہوں, مجلس تمام ہو جائے گی. عباس کے کٹے ہوئے بازو اپنی آنکھوں سے دیکھے, انہوں محمد کے لاشے اپنی آنکھوں سے دیکھے, 72 قدموں کی دوری سے بھائی کا کٹتا ہوا گلا اپنی آنکھوں سے دیکھا, چھنتی ہوئی ردائیں اپنی آنکھوں سے دیکھی, چلتے ہوئے خیمے اپنی آنکھوں سے دیکھے, سکینہ کے رخسار پہ تماچے اپنی آنکھوں سے دیکھے, بیمار کے پشپ تازیہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے, بازار شام میں برستے ہوئے پتھر اپنی آنکھوں سے دیکھے, کھولتا ہوا پانی اپنی آنکھوں سے دیکھا, دربار میں شرابیوں کا ہجوم اپنی آنکھوں سے دیکھا. لیکن احساس کر سکتے ہیں تو احساس کر لیجئے گا. زینب مدینے سے کربلا, کربلا سے کوفہ, کوفے کے در و دیوار پر مسلم کی لٹکی ہوئی لاش زینب نے اپنی آنکھوں سے دیکھی, کوفے سے دربار شام. لیکن کوئی تاریخ نہیں ملتی کہ زینب نے مدینے سے لے کر کربلا تک, کربلا سے لے کے کوفے تک اور کوفے سے لے کر زندان شام تک کوئی شکوہ کیا ہو. کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا. لیکن ہر بانے مقاتل کہتے ہیں کہ جب زینب رہا ہو کر کربلا کی طرف آئی اور قبر حسین پر جابر بیٹھے تھے تو قبر حسین لرزنے لگی. آواز آئی جابر ذرا جلدی کر, یہاں سے چلا جا, میری اجڑی ہوئی ماں زینب آ رہی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. 2 جملے, مجلس تمام ہو جائے گی. میری اجڑی ہوئی بہن زینب آ رہی ہے. تاریخ لکھی ہے کہ جب قبر حسین قریب آئی, زینب نے اپنے آپ کو ناکے سے گرایا, کوہنیوں کے بل چل کر قبر حسین پر آئی. آواز دی بھیا تیری غریب بہن آ گئی. اللہ اکبر. جزاک اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے. عزاداروں 2 جملے سن لیجیے گا. زینب نے شکوہ شروع کیا, بھیا تیری غریب بہن آ گئی. بھیا ارے ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا, بھیا بازار شام دیکھا, بھیا دربار یزید دیکھا, بھیا برستے ہوئے پتھر دیکھے, بھیا بہت قبریں دیکھی. بس آخری جملہ اس لیے کہ زیارت برآمد ہونے والی ہے. سنیں گے اس کے بعد جملہ کیا ہے. شہزادی نے ہاتھوں کو جوڑا اور بیمار سے کہا, بیمار مجھے میرے بھائی عباس کی قبر پر بھی لے کر چل, اس لیے کہ میرے دل میں بڑے شکوے ہیں, مجھے اپنے بھائی عباس سے کرنا ہے. قیامت گزرے گی عزادارو, قیامت گزرے گی. سنیں گے, احساس کریں گے. جس وقت بیمار کربلا غازی ابوالفضل العباس کی نئی لفظ بدل رہا ہوں, جس وقت بیمار پھپھی اماں کو ایک ننھی سی قبر پر لے کر آئے تو جناب زینب نے فرمایا, بیمار ماں نے کہا تھا مجھے